بعض لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا کہ میں نے گرین پگڑی کیوں پہنی ہے۔ گرین پگڑی سے تو ہمیں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی کے اندر۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام سے صرف گرین کلر کے کپڑے پہننا ثابت ہے۔ ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال کی، ایک تہبند کے طور پر اور دوسری اوپر چادر کے طور پر، کرتے کا ایکویلنٹ، یعنی جو احرام کا لباس ہے یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو اصل ہے اس حوالے سے۔ باقی قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہے وہ گرین کلر کا ہوگا، سبز رنگ کا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی سبز رنگ پسند ہے، جس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ساری زمین میں پھیلی ہوئی گرینری ہے درختوں کی شکل میں۔ تو چونکہ کچھ عرصہ تک یہ ایک جماعت کا لیبل رہا، برانڈ کے طور پر رہا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اسے اوائڈ کیا جائے۔ اب چونکہ وہ اس سے دستبردار ہو چکے ہیں اس لیول تک کہ وہ اب دوبارہ گرین پگڑی نہ پہنتے ہیں نہ اس کا نام لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ریزن ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، وہ میں آج ڈسکس نہیں کروں گا، آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے۔ بہرحال گرین کلر کی پگڑی نبی علیہ السلام سے اگرچہ ثابت نہیں کسی صحیح سند کے ساتھ، لیکن چونکہ ایز اے لباس ثابت ہے تو لباس جس رنگ کی ممانعت نہ آئی ہوئی ہو اس کلر کا لباس پہننا یا پگڑی پہن لینا یا رومال پہن لینا۔ اب لال رومال بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا، تو ہم نے کبھی اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، وہ ہم ان کی نشانی کے طور پہ انہیں ضرور ڈسکس کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ لال رومال پہننا جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو عمومی عمل ہے وہ 2 کلر کی پگڑی ہے، اس میں بھی زیادہ تر بلیک ہی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ جمعے کے موقع کے اوپر کالی پگڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ کالی ذرا کمفرٹیبل بھی رہتی ہے، جلدی میلی نہیں ہوتی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جھنڈے بھی عموماً کالے رنگ کے بنائے جاتے تھے۔ سفید پگڑی بھی ثابت ہے، المستدرک للحاکم کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی، کالی اتار لی ان کی، اس کی جگہ سفید باندھی، اور 1 چپے کے برابر شملہ جو ہے نا وہ چھوڑا، یہ جس طرح میں نے چھوڑا ہوا ہے اتنا بھی کافی ہے، یہ بھی ساتھ چھوڑنا، 2 شملے چھوڑنا، یہ ہر طرح سے ثابت ہے۔ بس یہ ہے کہ شملہ جو ہے وہ جسے صدل بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت کے طور پر تعلیم فرمایا۔ باقی جو کلرز ہیں، زرد کلر ہو گیا، ریڈ کلر ہو گیا، اور مختلف کلرز آپ کو دعوت اسلامی والوں کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ جواز کی حد تک درست ہے، ان میں کوئی ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے۔ ممانعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک فرقے کی علامت کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں، اب تو کوئی ایسی فرقے کی علامت کے طور پر نہیں ہے، اور وہ بھی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اگر کالی پگڑی یا سفید پگڑی کسی نے نشانی کے طور پر بنا لی ہے تو ہم وہ پہننا چھوڑ دیں گے۔ جو سنتیں ہیں وہ تو ہم نے ہر حال میں اڈاپٹ کرنی ہے، لیکن یہ گرین پگڑی کی وجہ سے ایک عام بندے کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیول تک تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے کہ ایک خاص فرقے کی نشانی جو سمجھی جاتی ہے بریلوی مکتب کی، وہ اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، تو اس کی باقی باتیں بھی غور سے سنی جائیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔